آج پاکستان میں رہنے والے ملحدین کی سیفٹی کے لیے ہم بات کرنے والے ہیں. تو پاکستان میں بہت سے ایتھیسٹ ہیں جو کہ فیس بک پہ ایکٹیو رہتے ہیں اور سوشل میڈیا پہ ایکٹیو رہتے ہیں, اور پاکستان کے جو سائبر کرائم لاز ہیں وہ ڈریکونین لاز ہیں. اس کے ساتھ ساتھ بلاسفیمی لاز جو ہیں وہ بھی بڑے ہی خطرناک ہیں. تو کیا ہوتا ہے عام طور پہ کہ ان دونوں لاز کے کمبینیشن کی وجہ سے لوگ اٹھائے جاتے ہیں اور پاکستان میں ایجنسیز یا اور طاقتیں جو ہیں لوگوں کے پیچھے پڑی رہتی ہیں. لوگ موب لنچ بھی ہو جاتے ہیں, اس وجہ سے لوگوں کے لیے اور بھی پرابلمز ہو جاتے ہیں. تو کیا کرنا ضروری ہے؟ اپنی آن لائن سیفٹی کو مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے. ایک چیز ہے کہ آپ اگر کسی سے اپنا نمبر شیئر نہیں کرنا چاہتے تو آپ ٹیلی گرام یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, پہلی تو بات یہ, اگر آپ فیس بک پہ آئی ڈی بناتے ہیں تو فیس بک پہ آئی ڈی بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنا نام جو ہے وہ ریئل نہ رکھیں, اپنی لوکیشن نہ رکھیں, اپنے بارے میں کوئی بھی ایسی انفارمیشن نہ بنائیں دکھائیں اس کے اوپر جو آپ تک پہنچانے میں مددگار ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ اپنے ریئل فرینڈز کو اس کے اندر ایڈ نہ کریں, اپنی ریئل آئی ڈی کو اس میں ایڈ نہ کریں. فرینڈ شپ ریکویسٹ بڑے سوچ سمجھ کے ایکسپٹ کریں اور اپنی سیفٹی کو مد نظر رکھیں. یہ یاد رکھیں کہ اگر آپ کو کسی شخص نے رپورٹ کر دیا ایز اے بلاسفیمر, ایز اے ایتھیسٹ, تو پرابلمز جو ہوں گے وہ بہت بڑے ہوں گے. اور اگر کوئی شخص پکڑا جاتا ہے اور اس کے اوپر بلاسفیمی کا نارمل سے نارمل بھی مقدمہ ہو جاتا ہے, لیٹس سے 295A کا مقدمہ ہو جاتا ہے, تو میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ آپ کو باہر نکلنے میں 10 سال لگ جائیں گے. ٹھیک ہے, اگر آپ کی اپنی بے گناہی ثابت کر سکتے ہیں تو باہر نکلنے میں 10 سال لگ جائیں گے. 10 سال کوئی چھوٹا موٹا وقت نہیں ہے. ٹھیک ہے, 10 سال میں اگر کوئی شخص 20 سال کی عمر میں جیل میں جاتا ہے تو وہ 30 سال کی عمر میں جب نکلے گا تو اس کی زندگی کے ساتھ کیا کچھ ہو چکا ہوگا یہ آپ نہیں جانتے. ٹھیک ہے, اور یہ یاد رکھیں کہ اگر آپ بلاسفیمی میں پکڑے جاتے ہیں تو اور کسی شخص نے قتل بھی کیا نا اور وہ جیل میں بیمار ہو جاتا ہے تو اس کو ہسپتال لے جاتے ہیں وہ, مگر جس کے اوپر بلاسفیمی کا الزام ہے نا وہ بیچارہ, اس کے ساتھ کچھ بھی ہو جائے نا اسے ہاسپٹل لے کے نہیں جایا جا سکتا, اور جیل کے کلینک میں سارے علاج نہیں ہو سکتے. آپ کیسے بچیں گے ان چیزوں سے؟ ٹھیک ہے, تو خاص طور پہ جو ہمارے بالکل ینگ یوتھ ہے, جو بیچارے نوجوان ہیں جن کے اندر جوش ہے, اور ظاہری بات ہے ان کو بدلنے میں میرا بھی قصور ہے اور بہت سے لوگ ہیں جن کا قصور ہے. پاکستانی فری تھنکرز کا بہت لمبی چوڑی ہسٹری ہے, لوگوں کو جو ہے سمجھایا ہے, لوگوں کو بدلا ہے. اور عام طور پہ جو زیادہ یوتھفل ایتھیسٹ ہیں وہ تھوڑے زیادہ جوش میں ہوتے ہیں, وہ کچھ مذہب کے بارے میں زیادہ سخت الفاظ بھی بول دیتے ہیں. وہ یہ نہیں سمجھتے کہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں تو اگر ہم کسی نے ہمیں پکڑ لیا بلاسفیمی کے اوپر تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا. ان کے لیے پرابلمز خاصے زیادہ ہوتے ہیں, وہ لوگ نہیں سمجھتے. اپنے جذبات پہ قابو رکھنا سب سے امپورٹنٹ بات ہے. میں تو آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ اگر آپ فیس بک پہ بھی تنقید کرتے ہیں مذہب کے اوپر تو آپ بلاسفیمی نہ کریں. ٹھیک ہے, میں آپ کو مشورہ ہے یہ میرا, اگر کوئی کرتا ہے تو میں یہ نہیں کہتا کہ میں اس کی سزا کے حق میں ہوں. کسی قسم کی بلاسفیمی کی سزا کے میں حق میں نہیں ہوں. کوئی محمد کو کچھ کہے, کوئی جیزس کو کچھ کہے, کوئی بدھا کو کچھ کہے, کوئی رام کو کہے, کوئی کنفکشس کو کہے, دنیا کے کسی بھی مذہب کے شخص کو کوئی بھی مقدس ہستی کو کچھ کہتا ہے تو میں سمجھتا ہوں بلاسفیمی ایک ہیومن رائٹ ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے اندر کوئی بھی کسی شخص کو سزا نہیں دینی چاہیے کیونکہ اس کا فریڈم آف ایکسپریشن ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ پاکستان ایک ایسا معاشرہ جہاں پہ مسلمانوں نے آپ کی ناک میں دم کیا ہوا ہے. آپ کو سانس نہیں آ رہی تو لوگوں کو غصہ ضرور ہوتا ہے, مگر اپنے غصے کو کنٹرول میں رکھیں. ضرورت نہیں ہے کہ آپ کوئی ایسی بات کریں, نہ سوشل میڈیا پہ کریں, نہ واٹس ایپ پہ کسی کو ایسا میسج کریں, نہ ٹیلی گرام پہ کریں, نہ کہیں اور فیس بک پہ کچھ لکھیں. کچھ نہیں لکھیں ایسا, تاکہ کوئی ایسی چیز نہ ہو. ہاں, آپ کوئی جینون تنقید کر سکتے ہیں جس کے اندر آپ کو حدیث شیئر کر سکتے ہیں. میں ایسے بھی لوگوں کو جانتا ہوں. اب ہمارے فیس بک کے مشہور و معروف ملحد غلام رسول صاحب ہوتے تھے. غلام رسول صاحب کیا کرتے تھے؟ غلام رسول صاحب صرف ایک حدیث شیئر کرتے تھے وداؤٹ اینی کامنٹری. مطلب حدیثیں اور آیتیں قرآن کی خود میں اتنی مضاحکہ خیز اور سٹوپڈ لیول تک جاتی ہیں کہ آپ کو کوئی کامنٹری بھی کرنے کی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے, اور اس سے ہی مومنین کو آگ لگ جاتی تھی کہ یہ تم نے کیا شیئر کر دیا, یہ کیا بات ہو گئی. وداؤٹ اینی کامنٹری, کچھ بھی نہیں کہا اس کے اوپر.
اور جی مومنین کو اس سے آگ لگ جاتی تھی. اور لوگوں کو عام طور پہ حدیثوں کا پتہ بھی نہیں ہوتا ہے. تو جب آپ عائشہ کی 6 سال والی حدیث کہیں لگا دیتا ہے کوئی شخص تو کسی کو نہیں پتا اس کا. بڑے مومنین پاگل ہو جاتے ہیں کہ وہ یہ کہاں سے آ گئی بھائی. مگر یاد رکھیں کہ آپ کو اپنی سیفٹی کا خیال رکھنا ہے. آپ کی زندگی الحاد سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے. میں کبھی بھی ایتھیزم کے پیچھے شہید ہونے کی میرا کوئی ارادہ نہیں, کبھی بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, یہ بات یاد رکھیں. اور نہ میں کسی کو مشورہ دیتا ہوں کہ وہ ایسا کرے. کیوں نہیں یار, ہمیں شہید چاہیے نہیں. بات کی کوئی زندگی نہیں ہے بھائی. آپ نے اسی زندگی کو بہتر کرنا ہے. اس زندگی کو بہتر کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ اگر آپ 18-20 سال کے ہیں, آپ 15 سال کے ہیں, تو آپ کی زندگی کا مین مقصد کیا ہونا چاہیے؟ آپ سے ہم الحاد کی تبلیغ ایکسپیکٹ نہیں کرتے. اور ہم نے الحاد پھیلانا بھی نہیں ہے, ہم نے لوگوں کو انسان بنانا ہوتا ہے بس. مجھے اس بات میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ کتنے لوگ ایتھیسٹ بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے, میرے لیے کوئی مذہبی فریضہ نہیں ہے یہ, نہ آپ کے لیے کوئی مذہبی فریضہ ہے. یہ کیا چیز ہے؟ یہ تو سوال ہے. کسی کو اگر سمجھ آ جاتی ہے تو وہ سمجھ جاتا ہے. اگر کسی کو نہیں سمجھ آ سکتی تو ہم نے نہ اسے ڈنڈے مارنے ہیں, نہ ہمارا مذہبی فرض ہے, نہ ہم کوئی جہنم میں جائیں گے اگر. اور ہم کوئی پیغمبر نہیں ہے, کوئی صحابی نہیں ہے, کوئی تبلیغ نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. لوگوں کو اگر بات سمجھ آتی ہے تو اس شخص کا فائدہ ہوتا ہے جسے سمجھ آتی ہے. اور اگر اس کو سمجھ نہیں آتی تو سوسائٹی کا نقصان ہوتا ہے. مگر آپ نے اپنا نقصان کر کے اس کا فائدہ نہیں کرنا, نہ سوسائٹی کا فائدہ کرنا. آپ نے خود کو بچاتے ہوئے تب کر رہے ہیں. اور مین بات یہ ہے کہ ہمارے ینگ ایتھیسٹ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں. اور یہ یاد رکھیں, میں خود اس چیز سے گزر چکا ہوں, کیونکہ جب میں ایتھیزم سے ایکسپوز ہوا تھا تو میں خود 24-25 سال کا تھا. ٹھیک ہے, تو آپ لوگ تو مجھ سے بھی ینگ ہیں جب میں ایکسپوز ہوا تھا, کیونکہ 2009 کی بات ہے. ٹھیک ہے, تو بندے کا دل کرتا ہے کہ جوش میں ہر بندے کو بتائے کہ اس نے کیا فائنڈ کیا, اس نے کیا سوچا, اس کو نئی کیا باتیں پتہ چلی ہیں. مگر یہ بات یاد رکھیں کہ یہ آپ کا فرض نہیں. آپ اگر صبر کر لیں گے, آپ کا سب سے پہلا نصب العین, آپ کی زندگی کا مین پرپز یہ ہے کہ آپ سٹوڈنٹ ہیں. ٹھیک ہے جی, آپ نے پڑھنا ہے, آپ نے زندگی میں کچھ بننا ہے, فائنینشیل انڈیپینڈنس حاصل کرنا ہے. بہت سے ہمارے ایتھیسٹ ہیں جو پاکستان سے نکلنے کا خواب دیکھتے ہیں, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ان کو سفوکیشن فیل ہوتی ہے پاکستان جیسی انتہائی ایکسٹریمسٹ اسلامک سوسائٹی کے اندر. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا مقصد ہے زندگی کا اگر آپ پاکستان سے نکلنا چاہتے ہیں. مگر آپ پاکستان سے کیسے نکلیں گے؟ اس کے لیے آپ کو دن رات محنت کرنی ہوگی. اگر آپ ایک غریب خاندان سے ہیں, آپ کو ایجوکیشن میں کچھ اچیو کرنا ہوگا تاکہ اس کے بعد آپ پاکستان سے باہر نکل سکیں. تو اگر آپ کی زندگی کا یہ بھی مقصد ہے کہ آپ نے پاکستان سے باہر نکلنا ہے, تو مجھے یہ بتائیں کہ فیس بک پہ کسی شخص سے لڑنا آپ کو کیسے یہ مقصد اچیو کرائے گا؟ نہیں کرائے گا. تو ٹھیک ہے نا, میں اب آپ کے حصے کی جنگ لڑنے کی کوشش کر رہا ہوں. مجھ جیسے اور بھی ہیں جو کوشش کر رہے ہیں, فیس بک پہ لڑ رہے ہیں بہت سارے. تو فیس بک کی موومنٹ تو بہت پرانی ہے, وہاں پہ تو بڑے بڑے زبردست لوگ بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے, وہ بہت عرصے سے یہ ساری جنگ لڑ رہے ہیں. تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ ان کو جنگ لڑنے دیں جو لڑ رہے ہیں. آپ ان کی جو چھوٹی موٹی سپورٹ کر سکتے ہیں, کوئی ویڈیو لائک کر دی, کوئی پوسٹ شیئر کر دی کسی فیک آئی ڈی سے, بس یہ کر لیں. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں جو ہیں آپ کو یہ سب کچھ دیکھنا ہے, آپ کو سمجھنا ہے. یہ سب کچھ ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ لوگ یہ سمجھ لیں کہ آپ نے سارا کچھ کر کے اور اپنے لیے پرابلم کریٹ کر لینا ہے. ایسے نہیں ہو سکتا. اس وقت پاکستان کی جو ریاست ہے وہ بہت گھٹیا طریقے سے لوگوں کو ٹریپ کرنے کے چکر میں ہے. مجھ تک ایسی رپورٹیں پہنچی ہیں کہ ایک پورا پاکستان میں ایجنسیز کا نیٹ ورک چل رہا ہے جس کے اندر انہوں نے لڑکیاں ہائر کی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, اور میں آپ کو ایسے نہیں کہہ رہا. ٹھیک ہے, اور ان لڑکیوں کے ذریعے ینگ لڑکوں کو ٹریپ کیا جا رہا ہے اس ٹائم. تو یہ جو ایک چیز ہے یہ بڑی خطرناک ہے, اور اس کو آپ لوگوں کو سمجھنا ہے جتنے ینگ ہمارے ایتھیسٹ ہیں, کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ پھنس جائیں. اگر آپ کو کوئی لڑکی کال کر کے لڑکی کے آواز میں بات بھی کر رہی ہے اور آپ کے ساتھ باتیں بھی کر رہی ہے, تو آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ دوسرے دن ادھر ملنے پہنچ جائیں اور آپ کو وہاں سے کوئی اٹھا کے لے. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ پرابلمز بن سکتے ہیں آپ کے لیے, اور ان پرابلم سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے اوپر قابو رکھا جائے. بحث کرنے کا دل ہر ایک کا کرتا ہے, مگر اس کو ریزسٹ کرنا ضروری ہے. آپ پاکستان میں رہتے ہوئے مگرمچھ سے بیر دریا میں رہ کے نہیں لیا جا سکتا. ہم جیسے لوگ جو باہر بیٹھے ہیں وہ یہ افورڈ کر سکتے ہیں, آپ نہیں کر سکتے. اور یہ مت سمجھیے گا کہ یہ بیوقوفیاں جو ہیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں, تو یہ بیوقوفیاں کسی پوائنٹ پہ میں خود نہیں کر سکتا تھا. میں بھی کر سکتا تھا کسی پوائنٹ پہ, شاید کی بھی ہیں,
مگر میں آپ کو تجربے سے بات بتا رہا ہوں تاکہ آپ وہ غلطی نہ کریں جو میں نے اور مجھ جیسے اور لوگوں نے ان وقتوں میں کی تھی. ٹھیک ہے, کیونکہ کوئی بھی آپ کو ٹریپ کر سکتا ہے, اور اگر آپ ایک بار کوئی آپ کو اٹھا کے لے جائے تو 10-15 سال آپ کی زندگی کے ختم ہو جائیں گے. آپ ایک بچے کے طور پہ جیل میں جائیں گے, اور اگر آپ لکی ہوئے تو آپ باہر آئیں گے. جب آپ باہر آئیں گے تو آپ 40 سال کے ہوں گے. ٹھیک ہے, تو یہ فیٹ آپ ڈیزرو نہیں کرتے. میرے خیال میں ایتھیسٹ ہوتے ہوئے آپ پاکستان کے بہترین لوگ ہیں, وہ نوجوان جو پاکستان کو چاہیے, جو کہ سچ اور جھوٹ میں تمیز کر سکتے ہیں. یہ وہ معاشرہ جدھر جو اندھے پیدا کرتا ہے. کس چیز کے لیے اندھے؟ سچ اور جھوٹ کی تمیز میں نہیں کر سکتے یہ لوگ. ٹھیک ہے, اس طرح کے اندھے یہ پیدا کرتا ہے. عقیدت مند اندھے جو کہ عقیدت کی پٹی آنکھوں پہ باندھ کے پوری زندگی اپنی آنکھوں کا انکار کرتے رہتے ہیں, جو اپنے کانوں کا انکار کرتے رہتے ہیں, جن کو سوچ کی پروان کبھی وہ ان کی سوچ کبھی پروان چاڑ ہی نہیں سکتی. بہادر لوگ نہیں چاہیے ہمیں سمجھدار, عقل مند, صبر کرنے والے لوگ چاہیے جو اپنی حفاظت کریں. میں جانتا ہوں پاکستان میں ایسے ایتھیسٹ بیٹھے ہیں جن کے پاس مجھ سے زیادہ نالج ہے, جو کہ مجھ سے زیادہ اچھی بات کر سکتے ہیں, بہت کچھ کر سکتے ہیں, مگر اپنی سیفٹی کے پرابلمز کی وجہ سے وہ ایسا نہیں کر سکتے. میں جانتا ہوں کہ آپ بھی اگر کسی سے بات کریں گے تو آپ اسے بحث میں پچھاڑ سکتے ہیں, مگر اپنی زندگی کی قیمت پہ ایسا کبھی مت کریں, کیونکہ آپ اس دنیا میں ایک بار آئے ہیں. آپ نے کسی خیالی جنت میں نہیں جانا, کسی جہنم میں نہیں جانا, ہمیں پتا ہے اس بات کا, مگر اس زندگی کو بھی جہنم نہیں بنانا. زندگی کو جنت بنانے کی کوشش کریں, جہنم مت بنائیں. اور یہ پاکستان ایک ملک جو ہے نا وہ جہنم ہے. جہنم کے باسیوں سے, اگر آپ جہنم میں رہنے والے شیطانوں سے اگر آپ بحث کریں گے تو وہ آپ کو اپنی جہنم کا قیدی بنا لیں گے. اور بہت سے نوجوان, بہت قابل ذہن جیلوں میں سلاخوں کے پیچھے پڑے ساڑ رہے ہیں. مشال خان جیسے بچے جن کے دماغ میں کوسچن تھا, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مشال خان ایتھیسٹ تھا, بیچارے کس طرح سے مارے گئے. ٹھیک ہے, پاکستان جہنم کا ایک گڑھا ہے, سب سے بدنما گھٹیا قسم کی جہنم کا یہ ایک گڑھا ہے. ان لوگوں نے اپنے لیے جہنم بنا لی ہے. آپ اس جہنم کے قیدی مت بنیں, اپنی زندگی کی قدر کریں, اپنی قابلیت کی قدر کریں. میں جانتا ہوں کہ آپ پاکستانی ایتھیسٹ, فری تھنکر, آپ لوگ بہت قیمتی لوگ ہیں, آپ لوگ بہت ذہین ہیں. آپ کے آس پاس جتنے لوگ موجود ہیں آپ ان سب سے زیادہ انٹیلیجنٹ ہیں, مگر صرف اور صرف شوق شہادت سے دور رہیں. آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کسی سے بحث کرنے کے لیے. یہ بالکل فوکس ایتھیسٹ پہ بات ہے, ہمارے جو پاکستانی ایتھیسٹ ہیں, ہمارے جو پاکستانی فری تھنکرز ہیں, ان کی بات ہے یہ, جو ریشنل لوگ ہیں. جو میں جانتا ہوں کہ آپ سب کے دل میں سچ اور جھوٹ کی جو ہے وہ ایک رسپیکٹ اور جھوٹ سے نفرت آپ کے دلوں میں ہے. جب آپ کے سامنے کوئی جھوٹ بولتا ہے تو آپ کو بہت برا لگتا ہے, آپ جھوٹے سے لڑنے کو تیار رہتے ہیں, مگر اس کی قیمت آپ کی زندگی نہیں ہونی چاہیے, آپ کا کیریئر نہیں ہونا چاہیے, آپ کے خواب نہیں ہونے چاہیے. میں نے یہ تکلیف اٹھائی ہے, اس لیے میں جانتا ہوں, میں آپ کو تجربے سے بتا رہا ہوں. میں وہ غلطی کر چکا ہوں, اس کا خمیازہ بھگت رہا ہوں آج بھی, اور پتہ نہیں ابھی کتنی دیر اور بھگتوں گا, تو اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں. اور میں لکی تھا کہ میں نے بہت کم بھگتا ہے. بہت سے اور لوگ ایسے ہیں جنہوں نے بہت زیادہ بھگتا ہے, جن کی زندگیاں برباد ہو گئی ہیں, جن کی فیملیاں ٹوٹ گئی ہیں, جن کے مسئلے پتہ نہیں کہاں کہاں پہنچ گئے ہیں. میں آپ کو لوگوں کی کہانیاں نہیں بتا سکتا, میرے پہ امانت ہے, میں لوگوں کے راز نہیں کھول سکتا. ٹھیک ہے, مگر میرے پاس بہت کہانیاں, میں ایسے بہت کیسز دیکھ چکا ہوں جن میں لوگوں کی زندگیاں پاکستان کے جہنم کا اسلامی گڑھا ہونے کی وجہ سے تباہ ہو گئی. میں بہت سے جانتا ہوں, اور میرا دل خون کے آنسر ہوتا ہے ہر اس پاکستان کے فری تھنکر, ملحد, ایتھیسٹ کے اوپر جس بیچارے کی زندگی اس جہنم میں تباہ کی جا رہی ہے. تو آپ لوگ اپنی زندگیوں کی فکر کریں, اپنی زندگیوں کی قدر کریں, اپنے جذبات پہ قابو رکھیں. کسی شخص پہ سوشل میڈیا پہ ٹرسٹ نہ کریں. ای میل کرنی ہے کسی کو تو پروٹون میل استعمال کریں, پروٹون میل استعمال کریں. یہاں پہ میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں, مجھے بھی ای میل کرنی ہے تو پروٹون میل استعمال کریں. یہ ہے جی پروٹون میل, ٹھیک ہے, اسے استعمال کریں. ٹیلی گرام کا میسنجر استعمال کریں, اپنا نمبر ہائیڈ کر دیں اس کے اوپر.
اگر آپ کسی پہ ٹرسٹ کرتے ہیں اور آپ اپنا نمبر شیئر کر سکتے ہیں بٹوین ایتھیسٹ، تو سگنل میسنجر استعمال کریں. ٹھیک ہے جی، سگنل میسنجر استعمال کریں، وہ آپ کی پرائیویسی کو پروٹیکٹ کرے گا. ٹھیک ہے جی. اگر آپ نے کسی سے کانفرنس کال کبھی کرنی ہے تو یہ سگنل میسنجر ہی آپ نے استعمال کرنا ہے. یہ سگنل کی ویب سائٹ ہے، اس کا آئی فون کا بھی ایپ ہے، آئی او ایس کا بھی ہے، اس کا آپ کے پاس اینڈرائڈ کا بھی ایپ ہے. آپ سگنل میسنجر استعمال کریں. ٹھیک ہے. شیئر وداؤٹ انسیکیورٹی، اس کے اندر آپ کی کالز وغیرہ کوئی ریکارڈ نہیں کر پائے گا، کوئی اور مسئلہ نہیں ہوگا. ہارڈ ریکارڈ تو کوئی بھی آپ کی کال کر سکتا ہے کہ آپ یہاں پہ فون رکھیے اور اس مائکرو فون سے جس سے میں بات کر رہا ہوں تو اس سے ریکارڈ کرنی شروع کر دیں، اس طرح تو کوئی بھی کر سکتا ہے. مگر پرائیویسی ایویژن میں آپ کی بہت ہیلپ کرے گا سگنل میسنجر. ٹیلی گرام آپ یوز کر سکتے ہیں، آپ کا نمبر نہیں شیئر ہوگا. دوسری بات ہے فیس بک کا اپنا میسنجر ہے، صرف اسی پہ بات کریں. اپنی لوکیشن وغیرہ فون کے اوپر آف رکھیں، خاص طور پہ ان ایپ سے جو کہ سوشل میڈیا پہ ہیں، جیسے فیس بک پہ اوپر، انسٹاگرام کے اوپر لوکیشن اپنی آف کر دیں تاکہ کوئی آپ کو ٹریک نہ کر پائے. ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ کو یہ سٹیپس لینے ہیں. سائبر سیکیورٹی کے لیے اگر آپ ایک چیز کریں گے نا، آن لائن سیکیورٹی، بیسک ٹریننگ ان آن لائن سیکیورٹی، یوٹیوب پہ آپ سرچ کریں گے تو آپ کو کافی ساری باتیں یوٹیوب بتا دے گی. کوئی آپ کو ای میل کرے اور اس کے اندر کوئی فائل ہو، آپ نے نہیں اوپن کرنی. ٹھیک ہے. کوئی آپ کو فیس بک پہ ایسا میسج بھیجے ان نون جس پہ کوئی فائل کرے تو آپ نے نہیں کرنی اوپن. ٹھیک ہے. میرے ساتھ خود ایسا ہو چکا ہے کہ مجھے کسی بندے نے ایک فائل بھیجی اور میں نے وہ اوپن کر لی، تو وہ فائل میرا کیمرہ آن کرانے کی کوشش کر رہی تھی. ٹھیک ہے. اسی ٹائم میرے اینٹی وائرس نے مجھے نوٹیفکیشن دیا کہ بھائی یہ آپ کا کیمرہ آن کرنے کی کوشش کر رہی تھی. ٹھیک ہے. ای میل میں مجھے ایسی فائل آئی. تو آپ کو یہ چیز دیکھنی ہے. اور مسئلے ہیں تو پیڈ وی پی این بھی آپ لے سکتے ہیں بہت سی چیزوں کو اوائڈ کرنے کے لیے. اور اگر آپ میری ویڈیوز دیکھتے ہیں تو آپ ایک اور آئی ڈی بنائیں. آپ یوٹیوب پہ جائیں، یوٹیوب پہ صرف آپ ایک کلک کر کے سوئچ اکاؤنٹ کر کے اس آئی ڈی سے آپ میری ویڈیو دیکھ لیں. آپ اپنی مین آئی ڈی سے میری کوئی ویڈیو بھی نہ دیکھیں. اپنی ریئل آئی ڈی کے اوپر اگر آپ فیس بک پہ کوئی آئی ڈی بناتے ہیں تو اس کے اوپر کبھی کوئی ایسی چیز شیئر نہ کریں جو آپ کی لوکیشن ریویل کر دے، جو آپ کی ریئل آئیڈینٹی ریویل کر دے. ٹھیک ہے. یہ بہت امپورٹنٹ باتیں ہیں، ان کے بغیر آپ کا پاکستان میں گزارا نہیں ہے. یہ یاد رکھیں. کیوں میں سمجھتا ہوں، دیکھیں میں آپ کو یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ آپ مسلمان ہونے کا ڈرامہ کریں، ہاں آپ کریں، اپنی سیفٹی کے لیے وہ بھی کریں. مگر ایک اور جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ میں جانتا ہوں کہ بہت مشکل ہے آپ کے لیے یہ چیز، اس لیے اپنے اوپر قابو رکھنا بڑا مشکل کام ہے. تو اپنے جذبات پہ قابو رکھیں، اپنی سوچ کو سنبھال کے رکھیں اور پاگل کتوں کے منہ نہ لگیں. یہ میں آپ کو مین بات بتا رہا ہوں. کوئی لڑکی بن کے آپ کو ٹریپ کرنے کی اگر کوشش کرتا ہے، کوئی آپ کو کال کر بھی دیتی ہے، اپنا فیس نہیں دکھا رہی ہے، اپنا مطلب کیا دکھا رہی ہے، کچھ ہو رہا ہے، آپ کو یقین دلانے کی کوشش کر رہی ہے، لڑکی کی زبان میں آپ کو آواز میں کال آ بھی گئی ہے، آپ سے کوئی بات کری، آپ ٹیسٹ کریں نا. آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے گی کہ کون ایتھیسٹ ہے کون نہیں. کسی پہ اعتبار نہ کریں. کوئی بندہ آپ کو یہ کہے نا کہ وہ مسلمان ہے اور آپ کو وہ کہے وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے، وہ آپ کا بڑا اچھا دوست ہے پر وہ ہے مسلمان، آپ نے دور دور تک نہیں ملنا. ایتھیسٹ سے ملنے میں بھی احتیاط کریں. کسی کو اپنا ایتھیسٹ کو بھی ریئل نام نہ بتائیں. کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو بتانے کی. کیا پرابلم ہوگا؟ اعتبار جو ہے وہ سالوں بعد ہوتا ہے. ایسے نہیں ہوتا کہ 15 دن میں آپ کسی کا اعتبار کر لیں. مگر میں جانتا ہوں کہ آپ میں سے بہت اکیلے ہیں، ان کے لیے بہت مسئلے ہیں، وہ اعتبار جلدی کر لیتے ہیں. مگر یہ یاد رکھیں کہ سوچ سمجھ کے چیزیں کریں. زندگی سے امپورٹنٹ کوئی چیز نہیں ہے. اپنی سیفٹی کا بہت خیال رکھیں. لوگوں کو ٹریپ کیا جا رہا ہے اس وقت پاکستان میں. پچھلے دنوں میں جو پون والا سکینڈل نکلا ہے، اسلامی پون والا، اس کے بعد سے پرابلمز کچھ اور طرف جا چکے ہیں. پاکستان کی گورنمنٹ کے ہاتھ اس ٹائم یہ عمران خان والا مسئلہ آیا ہوا ہے، نہیں تو یہ ہاتھ دھو کے ہمارے پیچھے پڑ جاتے. تو میں نہیں چاہتا کہ ایسا کچھ بھی ہو جس کے ذریعے آپ کی زندگیوں کو خطرہ ہو، آپ پرابلم میں آئیں. اپنے جذبات پہ قابو رکھیں، کسی سے بحث نہ کریں، کسی سے آن لائن کسی پہ اعتبار نہ کریں. ٹھیک ہے. وقت آپ کو اتنی سمجھداری دے دے گا کہ آپ کو اپنے جیسے لوگ مل جائیں گے اور آپ کو اپنے جیسے لائف پارٹنرز بھی مل جائیں گے، سب کچھ ہو جائے گا. مگر تھوڑا صبر سے چلیں. پہلے آن لائن دنیا کو سمجھ لیں، اس کے بعد یہ فیصلہ لیجئے گا کس سے ملنا ہے، کس سے بات کرنی ہے، کس سے نہیں. جلد بازی مت کیجیے. بہت امپورٹنٹ بات ہے.
ٹھیک ہے, یہی سب سے امپورٹنٹ بات ہے. تو یہ میرا میسج ہے آپ سب دوستوں کے لیے. اگر کوئی اور آئے گا اس بارے میں کوئی بات ہمارے ایتھیسٹ آ کے کرنا چاہتے ہیں تو میں ضرور ان سے کروں گا. پروٹون میل استعمال کریں, سگنل استعمال کریں, ٹیلی گرام کسی کو واٹس ایپ نمبر دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ ٹیلی گرام پہ ایک آئی ڈی بنائیں, ٹھیک ہے. آج آپ تو ڈوئل ایپس بھی کر سکتے ہیں اینڈرائڈ پہ. ٹیلی گرام بھی ایک نہ رکھیں, 2 ٹیلی گرام رکھیں. ایک ایسا ٹیلی گرام جس پہ آپ نے ایسے لوگوں سے کانٹیکٹ کرنا ہے. آپ اپنا ریئل ٹیلی گرام بھی نہ دیں اور اپنا نمبر ہائڈ کریں, اپنی ساری انفارمیشن ہائڈ کریں. ٹیلی گرام پہ کسی سے اگر کسی سے آپ کا بات کرنے کو دل کرتا ہے, ورنہ تو فیس بک میسنجر کافی ہے, اس کے اوپر آپ کال بھی کر سکتے ہیں, سب کچھ کر سکتے ہیں. اپنے موبائل فون کے اوپر ایک آپ کو مل جاتے ہیں, موبائل فون کے کیمرہ کے لیے بھی آپ کو مل جاتے ہیں کیا اسے کہتے ہیں, ہارڈ کورز. وہ چھوٹے سے ہوتے ہیں بالکل, میرے خیال ہے شاید 20-25 روپے کا پاکستان میں ملتا ہوگا. وہ لے لیں, وہ لگا دیں تاکہ کوئی غلطی سے آپ کا کیمرہ بھی کہیں آن نہ ہو. ٹھیک ہے, یہ امپورٹنٹ باتیں ہیں. اور کسی کو ویڈیو کال نہ کریں, کسی کو اپنی تصویریں نہ بھیجیں, کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو اپنا حسن دکھانے کی کسی کو بھی. ٹھیک ہے, سمجھ جائیں بات, یہ بہت امپورٹنٹ باتیں ہیں. جی ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, کیا حال ہے, کیسے ہو آپ؟ میں ٹھیک ٹھاک, آپ کیسے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں. ہاں جی, کیا بات کریں گے آپ؟ آج صرف ٹاپک پہ بات کر سکتے ہیں کہ اس کے علاوہ بھی کر سکتے ہیں؟ اس کے علاوہ بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ اجازت دیں تو ٹاپک پہ بھی تھوڑی سی ایڈ کر دوں میں, کچھ ٹولز وغیرہ. ڈیفینیٹلی ٹاپک تو جب ٹاپک ہے تو ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے ہی ہے نا. پتہ نہیں, میں ذرا شاید دیر سے جوائن کیا. آپ نے ٹور نیٹ ورک کا بتا دیا انہیں؟ ٹور نیٹ ورک بھی ایک اچھا ٹول ہے. ٹور نیٹ ورک یوز کرنا خاصا مشکل ہو جاتا ہے کئی بار, اس لیے لوگوں کو اس کی سمجھ نہیں آتی, اس لیے میں بات نہیں کرتا ہوتا اس کے پاس بارے میں. ٹھیک ہے, تو ویسے اگر آپ بتانا چاہتے ہیں آپ بتا دیں. ٹور نیٹ ورک جو ہے وہ ہر ویب سائٹ کی ٹور سائٹس ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, اور ایون کہ فیس بک کا بھی ٹور سائٹ ہے, اور یوٹیوب کا میرے خیال نہیں ہے, مگر بہت سی ویب سائٹس ایسی ہوتی ہیں جو ٹور ان کی ہوتی ہے. اور ٹور جو براؤزر ہے وہ میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ ٹور براؤزر اس کے اندر آٹومیٹک وی پی این ہے. آپ کو کوئی فری وی پی این بھی خریدنے کی ضرورت نہیں ہے ٹور کے اندر. ٹھیک ہے, بالکل. آپ براؤزر کے حد تک ٹور کے اندر اپنا وی پی این ہے اور وہ خود ہی سیکیور کریکشن کر لیتا ہے. ٹھیک ہے, جی آپ یعنی کہ غالب صاحب کے ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں اس پہ بھی. ہاں, ٹور براؤزر کے تھرو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں, مگر ٹور براؤزر آپ کو ایک چیز ہے کہ وہ ہسٹری سیو نہیں کرتا, ہر بار آپ کو دوبارہ لاگ ان کرنا پڑے گا. یہ بس ایک ایشو ہے تھوڑا سا ٹور براؤزر کا. جی, اور وی پی این جو ہے ان کا بھی ہے آپ کے جو ہے نا پروٹون میل والے, ان کا پروٹون وی پی این ہے, میں نے یوز کیا, مگر پروٹون وی پی این خاصا سلو ہے. اگر آپ نے پیڈ وی پی این لینا ہے تو پھر آپ میرے خیال ہے پرائیویٹ انٹرنیٹ ایکسس وغیرہ یا نوڈ وی پی این وہ لے لیں اگر خرید رہے ہیں تو. غالب بھائی میں ڈس ایگری کروں پروٹون گا. والا فری نہیں دیتے, پروٹون والا فری نہیں دیتے ہیں. نہیں, پروٹون فری ہے. اور اچھا, پھر تو کرنا چاہیے یوز. میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس وقت, میری جو پروٹون پہ بات کر رہا ہوں, میری کوئی 100 میگا بائٹ سے زیادہ سپیڈ ہے اس وقت, ہاں, جو کہ کافی پھر تو زبردست ہے. تو پروٹون وی پی این آپ لوگ یوز کریں, پھر تو زبردست ہو گیا. وہ پروٹون وی پی این دکھا فری بھی میں دیتا ہوں. یوز کر سکتے ہیں. وہ ہاں, کافی سارے پروٹون نیٹ وی ورک پی ہیں این جو ابھی کہ دکھا یوز دیتے کر ہیں ادھر. سکتے ہیں. اب یہ ظاہری بات ہے کہ کیا ہے یہ ان کا جو ایپ ہے, یہ ابھی جو میں آپ کو دکھاؤں گا وہ تو اینڈرائڈ کے لیے ہے یہ. ٹھیک ہے, کمپیوٹر کے لیے بھی ہے, اینڈرائڈ کے لیے بھی ہے. اور آپ اس کو دیکھیں, یہ پروٹون وی پی این ہے. ٹھیک ہے, اور یہ پوری دنیا میں اس کے کنیکشنز ہیں, اور میں ان کی پیڈ وی پی این یوز کر چکا ہوں. میں نے کیا یوز, پچھلے سال میرے پاس اس کی ممبرشپ تھی, مگر اب میں نے چینج کر لیا. ٹھیک ہے, تو مگر یہ ہے کہ پروٹون میل میں یوز کرتا ہوں. میرا ایون کہ جو آپ لوگ مجھے میل کرتے ہیں وہ بھی پروٹون میل کے اوپر ہی ہوتی ہے. تو پروٹون وی پی این آپ یوز کر سکتے ہیں, یہ آپ لوگ یوز کریں اپنی آن لائن سیفٹی کے لیے. کیوں آپ اس کو یوز کریں گے؟ تاکہ آپ گورنمنٹ سے اپنا ڈیٹا ہائیڈ کر سکیں پروٹون وی پی این یوز کرتے ہوئے. تو وی پی این اور پروٹون میل جو ہے وہ یہ یاد رکھیے گا کہ پروٹون میل کی کمپنی ہے پروٹون وی پی این والی, اور پروٹون میل کے اوپر مجھے بہت زیادہ ٹرسٹ ہے. ٹھیک ہے, تو پھر یہ بہت زبردست ہے, اور اس کے اوپر کوئی بھی آپ کو کسی طرح کا کوئی پرابلم نہیں ہوگا. تو آپ کو کیا کرنا ہے, یہ پروٹون وی پی این آپ کر سکتے ہیں یوز, ان کے اوپر آپ ٹرسٹ بھی کر سکتے ہیں. یہ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں جی. اور یہ آپ نے اچھی باتیں یاد دلائی ہیں. میں لنک بھیجا آپ کو. بیسیکلی میں یہ بھی ریکمینڈ کرتا ہوں کہ اگر زیادہ کوئی چاہتا ہے
آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لنک جو آیا آپ کو پرائیویٹ چیٹ میں. یہ کون ہے؟ اب مجھے اس کا پتہ نہیں ہے خیر سے. یہ ان کی جو پرائیویسی پالیسیز ہیں ان سے پروٹون سے زیادہ اچھی ہیں کیونکہ یہ جرمنی میں لوکیٹڈ ہے. کیونکہ جرمنی کے پرائیویسی لاز جو ہیں زیادہ بیٹر ہیں. یہ ٹوٹا نوٹا بھی اس کا میں نے نام سنا ہوا ہے مگر میں نے کبھی یوز نہیں کیا. مگر آپ پروٹون کے اگر نئے جو پالیسیز دیکھیں نا، پروٹون نے کافی زیادہ کیا لیں کہ وہ وائلیشن کرنی شروع کر دی ہیں، کافی ایکسپلائٹ کر رہے ہیں. اچھا کیا وائلیشن کی ہے انہوں نے بتائیں مجھے بھی. مگر پاکستانیوں کے لیے پھر بھی وہ ٹھیک رہے گا. نہیں پروٹون میل والے کبھی بھی پاکستان گورنمنٹ سے نہیں کرنے لگے کوآپریٹ، تو یہ ٹوٹا نوٹا بھی آپ کر سکتے ہیں. یعنی کہ جو ہماری کمیونٹی ہے ان کے لیے آپ نے بالکل ٹھیک ایڈوائز کیا انہیں. مگر اگر کوئی ایکسٹرا کیا لیں کہ کچھ کرنا چاہتا ہے تو ان کو یہ جو آپ اسکرین پہ جو دیکھ رہے ہیں آپ ایکسٹرا، یعنی کہ اس میں زیادہ پروٹون سے زیادہ بہتر ذرا آپ کو وہ مل جائے گی، پرائیویسی مل جائے گی. ٹھیک ہے، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، آپشنز آپ کے سامنے ہیں، آپ لوگ اپنے آپشنز لے سکتے ہیں. اپنا فون نمبر کبھی بھی کسی سے شیئر نہ کریں، اسپیشلی اپنا فون نمبر. ٹھیک ہے، اور آپ کو ورچوئل نمبرز بھی مل جائیں گے. اب ایون کہ واٹس ایپ انسٹال کرنے کے لیے اور چیزیں انسٹال کرنے کے لیے ورچوئل نمبرز کی بھی بہت سارے ایپس ہیں، وہ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کون سا یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ورچوئل نمبر آپ یوز کر سکتے ہیں. اس سے آپ کسی بھی دنیا کے دوسرے کنٹری کا نمبر لے کے واٹس ایپ اور ایون کے باقی کے ایپس بھی اس پر رجسٹر کر سکتے ہیں، بہت کچھ. تو اس کو وہ آپ لوگوں کو خود دیکھنا ہوگا. مختلف کنٹریز میں مختلف ایپس ہیں جو کام کرتی ہیں. کچھ ایپس ہیں جو پاکستان میں نہیں کام کریں گی، کچھ ایسی ہیں جو امریکہ میں نہیں کام کریں گی. ٹھیک ہے، تو وہ آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ کون سی ایپ ہے جو ورچوئل نمبر آپ کو دے دے گی، اور ورچوئل نمبر بھی آپ یوز کر سکتے ہیں. فری ورچوئل نمبر بھی مل جاتے ہیں، مگر میں پیڈ اس لیے ریکمینڈ کرتا ہوں تاکہ آپ کا وہ نمبر ریٹین رہے. کیونکہ آپ فری لیں گے تو کچھ عرصے بعد وہ ویکنٹ آپ کو کرنا پڑے گا، پھر آپ کا واٹس ایپ جو ہے وہ لوز ہو جائے گا. ٹھیک ہے، مگر اگر آپ تھوڑا سا پیڈ لے لیں گے $2-3-4 پر منتھ میں آرام سے مل جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اگر آپ $1000 اپنی مہینے کی، مجھے پتا ہے بڑا مشکل ہے یار، پاکستان کے حالات کو اچھے نہیں ہیں. $1000 اپنی اس طرح کی سیفٹی، آن لائن سیفٹی پہ اسپینڈ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. مگر آپ دیکھ سکتے ہیں جو افورڈ کر سکتا ہے وہ ضرور کریں. ٹھیک ہے، یہ امپورٹنٹ بات ہے. ہاں جی، اور کیا بات کریں گے آپ؟ پاکستان میں ایک اور ایشو بھی، پاکستان میں بھی بلکہ ہر جگہ پہ، کہ جو ان کے انٹرنیٹ پرووائڈر ہیں نا، وہ ان کی ہسٹری سب بتا سکتے ہیں گورنمنٹ کو، اور گورنمنٹ واچ بھی کر سکتی ہے کہ کون کہاں پہ کیا کر رہا ہے. تو اب نارمل جو بھی آپ کے ویڈیوز دیکھتے ہیں یا آپ کے جیسے اور جو ایکٹیوسٹ ہیں ان کے ویڈیوز دیکھتے ہیں، وہ یہ سب سروسز یوز کر کے وہ ویڈیوز دیکھیں. اچھا، وہ جو میں کہہ رہا تھا، یہ پتہ نہیں آپ لوگوں کو یہ نظر آئے گا کہ نہیں آئے گا. یہ ہے جی کیمرہ کور. ٹھیک ہے، یہ موبائل کے کیمرہ پہ کور لگ جاتا ہے. یہ چھوٹا سا ہوتا ہے، یہ آپ کو یہ دیکھیں نظر آ رہا ہوگا، $10 سے $15 کا. یہ اس کے پیچھے سٹیکر ایک لگا ہوتا ہے، یہ سیدھا چپک جاتا ہے. یہ دیکھیں آپ، یہ ایسے موو کرے گا، یہ دیکھیں موو کرے گا. اسے ہارڈ شٹر آپ کہتے ہیں. یہ کیمرے کے سامنے آ جاتا ہے، پھر آپ اس کو سلائڈ کر لیتے ہیں جب آپ نے کسی سے کال کرنی ہے. آپ کسی سے کال بھی کر رہے ہیں تو غلطی سے کیمرہ کئی بار آن ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے چھوٹا سا ہوتا ہے، بالکل چھوٹا سا. ٹھیک ہے، یا آپ کو میرے خیال میں پاکستان میں $15-20 کا مل جانا چاہیے، شاید 50 کا نہیں تو 100 کا مل جاتا ہوگا. تو اگر آپ ایک بار موبائل کے فرنٹ کیمرہ پہ یہ لگا دیں گے تو کیا ہو جائے گا، آپ ہمیشہ کے لیے سیکیور ہو جائیں گے. کوئی بھی آپ کا غلطی سے کیمرہ آن نہیں کرا سکتا. ایون کہ کوئی اسپائنگ ایپ ہو جو کہ آپ کی اسپائنگ کر رہا ہو، وہ بھی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، تو ہاں، تو یہ چیز ہے. یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ دیکھیں، یہ ٹھیک ہے، یہ دیکھیں، یہ یوں موو کرتا ہے. یہ موو کر گیا، پھر یہ ادھر آ گیا. ٹھیک ہے، اب یہ اوپر چلا جائے گا واپس. تو یہ ہول جو ہے درمیان سے ریویل ہو جاتا ہے، اس کے اندر سے آپ کا کیمرہ دیکھ سکتا ہے. پھر آپ اس کو اوپر کر کے تو یہ بند کر دیں گے، دیکھیں اس طرح. ٹھیک ہے، یہ تو یہ آپ خرید سکتے ہیں، یہ بڑے آرام سے آپ کو جا کے مل جائے گا. ٹھیک ہے، لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں. پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے.